काफ़ी खूबसूरत बयान। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। करी हूँ अब बराबर वाली से कह रही है सूट कहाँ से लाई है। बराबर वाली से पूछ रही है कहाँ से लाई है, कह रही चुप हूँ बहुत महंगा। अब सुनो फिर कर रही है हूँ, ला पान की कतरिया दे देना, वो खोलेगी ले बे क्या चक्कर है यार, तुम दुआ के लिए पूछेगी असगरी की बेटी का रिश्ता कहाँ हुआ, ले सारी चीजें यही पूछेगी। वो कहेगी अकबरी के बेटे के साथ, कहेगी जोड़ नहीं है, फिर कहेगी दौलत मर गया। जनाजे पे दुआ करने आई है, कहा जहेज ज्यादा मिलेगा, 4 पहियों की मिलेगी। सारी बातें बता गई, तू जनाजे में गई है। पान चाहिए, पान अच्छा पानी मुझे नहीं चाहिए, आप पी लो। अब बताओ क्या उम्मीद की जाएगी, पूरी डिटेल। फिर यहाँ से रो के पहुंचेगी ना वहाँ, उसके बराबर जाए वहां जाके पूछेगी कब आई है तू। मुसीबत है, क्या आफत है, सबकी खैरियत देती फिर रही है, सबकी खैरियत, और पूरी बातें डिटेल लगा के और ये पूरा पता निकाल के कहाँ रिश्ता हुआ है, कहाँ कटवाना है, कहाँ पिटवाना है, कहाँ क्या करना है, कितने बच्चे, क्या मिला क्या नहीं मिला, सब करके तो आई। ये मगफिरत थी, ये जनाजा था। और सुनो तो वो जो बाहर बैठे थे लाल कुर्सी पे, खालू के भतीजे, वो बीड़ियां खींच रहे कुर्सियों पे। तूने न एक सिपारा पढ़ा, न कलमा पढ़ा, और बीड़ियां खींच रहे। बोले आपके थानों में घास बहुत है भाई, वो उधर लगा पड़ा। अरे जरा सोचने की बात है, तुम जनाजे में जा रहे हो, कलमा पढ़ो, दुरूद पढ़ो, सिपारा पढ़ो, ताकि मैयत का कुछ सवाब। तू बीड़ियों पे बीड़ियों आ जाओ और लगा के चल गए। नमाज़े जनाजा याद करो, कल से ही लग जाओ जी। मुर्दे को नहलाने का तरीका जी समझे, सब याद कर लेना। इमाम साहब के पास बैठो, मगर मसला भी ना वो पूछते हो तुम जो तुम्हारे याद हो। इमाम से पूछते नहीं हो, चेक करते हो, देखो कितने पानी में इमाम। कहीं मोबाइल से पता चल गया, कहीं तकरीर में पता चल गया, या कहीं मिल गया, कहेगा इमाम साहब यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, और इसे सब पता है वो, अब पूछ रहा। फिर बाद में कहेगा बोले यार इमाम भी कोई ज्यादा पानी में निकला नहीं, ये पूछा ये तो बता ही नहीं। ऐसे हालात खत्म करो, जो चीज याद नहीं है। इमाम साहब मेरी सना याद करा दो, सना सुभानक अल्लाहुम्मा, मेरी अलहम्द याद करा दो। कोई कह रहा अलहम्द मुस्ताकीम, ऐसे ऐसे रुकू में जाकर सुभान रब्बियल अजीम। तो नमाजी नहीं होती, वुजू बनाने का ढंग नहीं। मेरी बराबर में लगा वुजू बना, मारे छपक्का फुर फुर, अरे चुप, अबे तू चीला का हुआ है, मुझे भिगो रहा खुद। ये तरीका नहीं। वुजू में 4 फर्ज है, कितने बोला? चेहरा धोना, कोनियों समेत हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, पांव धोना। इनमें से एक भी नहीं हुआ तो वुजू नहीं हुआ। गुस्ल के 3 फर्ज हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे जिस्म पे बहाना। अगर कुल्ली नहीं करोगे, नाक पे चूहा अटका रह गया, इसे साफ नहीं करोगे, नहीं भीगी, समंदर में भी 3 दिन पड़े रहोगे तो पाक नहीं होगी। सही बता रहे हो, जरूरी है चीजें। जब तुम काश्तकारी कर सकते हो, खेत जोत सकते हो, धान कब लगेंगे, गेहूं कब लगेंगे, तो आखिरत की खेती नहीं संभाल सकते हो। एक साहब थे, मसा कर रहे थे, मसा, यहां से पानी लिया, बोला अबे तेरा मसाई है, पुचपुचाने की मशीन है।
سوچو تو اللہ کے بندے 40-50 سال ہو گیا مسا کرنے کا ڈھنگ میں بتاؤں. جلسے سے یہ باتیں ملتی. ہر سال جلسہ کرایا کرو ہر سال. اور نوجوانوں یہ عمر نہ، یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو جلسہ کرا رہے ہیں یہ ان بڑوں بڑوں کی مدد سے کرا رہے ہیں. یہ ڈی جے پہ ناچ رہے ہیں اکثر لوگ ایسے. یہ عمر ڈی جے پہ ناچنے کی، تو تمہیں یہ برا لگتا کہ تمہارے بچے نبی کی محبت میں یہ سجائیں اور جلسہ کریں؟ تمہیں ناچتے ہوئے اچھے لگتے؟ ٹانگ مت کھینچنا، آگے بڑھاؤ ان کا حوصلہ بلند کرو. ان کو کہو بیٹا آگے بڑھو، اچھے مولانا کو لاؤ تمہارے گاؤں. ابھی یہ چینل والے آئے ہیں، پورے ہندوستان میں تمہارا گاؤں جائے گا. پورے ہندوستان میں تقریریں سنی جاتی ہیں. جہاں جہاں تقریریں سنی جائیں گی وہاں یہ تمہارا گاؤں کا نام آئے گا کہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا کہ ایک گاؤں ہے. نام لے دوں اس گاؤں کا، دھنیاولی، سمجھے؟ چندوسی کے پاس میں. ادھر اسلام نگر ہے شاید، ادھر بسولی ہے شاید، اور ہاں اور ادھر چندوسی ہے. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا جاتا ہے؟ دین کی باتیں جاتی ہیں یار. مگر لوگ ہیں ٹانگ کھینچنے بھی لگے. ہر سال کرو گے بولو الحمدللہ بولو. مسا کرنے کا طریقہ بتا دوں. مسا کرنے کا طریقہ سن لو. پانی لیا ہاتھ میں، ایک انگلی دیکھ رہے ہو، 2 انگلی دیکھ رہے ہو، 3 انگلی، یہ 3 جوڑنا ہے. کون کون سی؟ 1 2 3. کون کون سی دیکھ رہے ہیں نا؟ 1 2 3. یہ 3 انگلی جوڑنا ہے. ایسے کر کے جوڑ لی. اب ایسے کر کے تان لی تاکہ یہ پیٹ تک، اس کا اور اس کا، یہاں ماتھے سے پیچھے کو لے جائیں. لے گئے یہاں تک. ادھر سے چھوڑ دیا ہاتھ، یہ ہتھیلی لے کر کے آئے. ہتھیلی لائے، پورے سر کا مسا ہو گیا. اب بچی کی یہ انگلی، یہ انگلی کان میں. اب بچا انگوٹھا، یہ کان کے پیچھے. اب بچی یہ ہاتھ کی پیٹ، یہ یہاں پہ یہ گردن ایسے گلے. ایسے مت کریو، یہ قربانی ہوتی ہے. یہاں کرنا مکروہ ہے، یہاں کرو. سمجھے؟ یہ ہو گیا مسا انگلیوں کا. کبھی کبھی انگلیوں میں سکڑن ہوتی ہے نا یہاں پہ، تو خشک رہ جاتی ہے جگہ. کام ہمارے ہاتھ تو کام کرنے والے نہیں ہیں. لوگ جو پھاوڑا چلاتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، بعض بڑے محنت کرتا ہے. ہمارے ہلکے سے نا اس پہ ہاتھ مارے نا تو کبھی اگر کرا تاغا بھی چپ جاتا ہے. صحیح بتا رہے ہیں، درد ہونے لگتا ہے کیونکہ کبھی کام نہیں کیا. اور آپ لوگ پھاوڑا پکڑتے ہو مضبوطی سے، پھانسیں لگ جاتی ہیں اور بڑی تکلیفیں، ہاتھ کرے ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی کھال ایسی ہو جاتی ہے نا تو اس میں پانی ڈال تو ایسے کر لیا. اچھا یہ خلال، سمجھ رہے؟ ہاں یہ مسا کرنے کا طریقہ. اب روزانہ اگر رکوع کیسے کرو گے؟ رکوع ایسے لچو گے، یہ مضبوطی سے گھٹنے پکڑو گے اور یہ سر پیٹھ پیچھے تک بالکل یکساں. اگر کوئی پیالہ پانی بھر کے رکھ دے تو گرے نہیں. یہ رکوع کرنے کا. اور کوئی مرغا بنا پڑا یوں، کوئی کبوتر بنا پڑا یوں، کوئی اونٹ بنا پڑا. اللہ کے بندو ہے، کچھ تو طریقہ سیکھو. نماز کا طریقہ سیکھو. کس کا طریقہ بولو؟ رکوع کا. سجدے میں 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے. سجدہ کرو گے تو نمبر 1 پاؤں سے لے کر ہاتھوں سے لے کر چلو، دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے. نمبر 2 دونوں گھٹنے. کتنے ہو گئے؟ یہ 4. نمبر 3 یہ پاؤں کا انگوٹھا، اس کا پیٹ اور برابر والی انگلی کا. اور اگر پورا ایسے کر کے ٹیک لو تو سنت ہے، ٹھیک ہے. اس کا اور اس کا ٹکنا ضروری ہے. جب سجدہ کرو تو سمجھ رہے آپ؟ یہ ہو گیا. کتنے ہو گئے؟ یہ 6. اچھا پیشانی اور ناک جوائنٹ ہے، ایک ہی ہے. یہ ماتھا اور یہ ناک کی نرم ہڈی، یہ اس کا ٹکنا. تو یہ ایک میں ہی آتا ہے.
جیسے ہاتھ یہاں سے یہاں تک ایک ہے نا، ایسے ہی ماتھا اور یہ بھی سب ایک ہے. یہ وہ کام کی بات بتا رہا ہوں. سوچ رہا ہوں تقریب ٹھنڈی چل رہی، ٹھنڈی نہیں چل رہی، کام کی باتیں چل رہی. ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنی چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے سجدے میں؟ 1 2 3 2 5 اور 2 7. کچھ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو پاؤں ٹانگے پڑا جیسے ترازو. تم نے دیکھا ہوگا. تو یہ نہیں سکھا سکتے ہو تم بچوں کو. کوئی سجدہ کر رہا ہے ناک اٹھی پڑی ہے یوں ایسے، کسی کی خالی ناک ہی ناک ٹکی پڑی. نہیں یار، طریقہ سیکھو. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سجدہ کرنا آ گیا، ایسے ہی اگر ساری چیزیں ایک ایک کر کے دیکھو، فرض پڑھو، سنت پڑھو، نفل